الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں اور انتہائی عزت مآب خواتین، آج کی جمعہ کے اس خطبہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ اسلامی معاشرے میں خواتین کے حوالے سے ہے، ان کے مقام، ان کے کردار اور ان کی اہمیت کے حوالے سے. اور اس کی جو فوری وجہ بنی وہ یہ کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں امارت اسلامی قائم ہے اور ان کے بہت سارے اچھے اقدامات کی ہم تحسین بھی کرتے ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے انہوں نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی اور تعلیمی اداروں کو بند کر دیا. اب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر اسلامی نقطہ نظر سے بات ہونی چاہیے، اور اسلام کا جو درست موقف ہے وہ ان تک بھی پہنچانا چاہیے اور اپنے لوگوں کو بھی اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ جو زمین بسائی ہے اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانی نوع اور انسانی نسل اس کو بنیادی طور پر دو اجناس میں اور دو اصناف میں تقسیم کیا، ایک مرد اور ایک عورت، اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے مسئول قرار دیا، جواب دہ قرار دیا. یہ دونوں اللہ کے بندے اور دونوں اللہ کے سامنے اپنے اپنے اعمال کے لیے جواب دیں، مرد بھی اور عورت بھی. دونوں شریعت کے مکلف ہیں. شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا عورت کے لیے بھی ضروری ہے اور مرد کے لیے بھی ضروری ہے. نماز مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے. زکوٰۃ اگر مرد صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اور اگر عورت صاحب نصاب ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. روزہ مرد صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے تو اس پہ بھی روزہ رکھنا فرض ہے، اور عورت اگر بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے تو اس پہ بھی روزہ رکھنا فرض ہے. اسی طرح حج اگر مرد کی استطاعت ہے
تو اس پہ بھی روزہ حج کرنا فرض ہے، اور عورت اگر صاحب استطاعت ہے تو اس پر بھی حج کرنا فرض ہے۔ وہ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں وہ دونوں کے لیے دیے اور دونوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، دونوں کو جواب دہ ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، ظاہر صاحب مال ہوگی تو زکوٰۃ دے گی، اور صاحب مال کیسے ہوگی؟ وہ اپنے مال سے تجارت کرے گی، نفع کمائے گی، تو اس میں پھر زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ عورت وہ دنیاوی زندگی میں اس کا دائرہ الگ ہے، اللہ رب العالمین نے مرد کا دائرہ الگ رکھا ہوا ہے، عورت کا دائرہ الگ رکھا ہوا ہے، لیکن جو اس کا دائرہ ہے اس میں وہ بھرپور کردار ادا کر سکتی، وہ پھر ایک سبجیکٹو مخلوق نہیں ہے، ایک تابع یا تابع محمل جسے کہتے ہیں کہ اس کا اپنا کوئی ارادہ، اپنا کوئی اختیار اور اپنی کوئی چوائس اور اپنی کوئی خواہش نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ارادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند اور ناپسند کا اختیار دیا۔ سوال کیا جا سکتا ہے کیا اسلامی معاشرے میں خاتون وہ اس کا کیا کردار ہوگا، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، وہ کن حدود میں آگے جا سکتی ہے اور کن حدود میں نہیں جا سکتی؟ اس کے لیے ہمیں خلفائے راشدین کے دور کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون ہے جن کا نام ہے شفا بنت عبداللہ، بزرگ خاتون تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اور ان سے مختلف معاملات میں مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بازار کا رینٹ کنٹرولر، آج کی اصطلاح میں رینٹ کنٹرولر مقرر کیا ہوا تھا، ریٹ کنٹرولر، جو کہ نرخ کو چیک کرتا ہے۔ یہ بازار میں جاتی تھی، اجناس کی نرخ چیک کرتی تھی، اور خواتین کی یہ وصف آج بھی آپ جانتے ہیں، وہ جب گروسری کرنے جاتی ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ پچھلے ہفتے تو یہ چیز 10 روپے کی تھی، آج 12 کی کیوں ہے، اس لحاظ سے سینسیٹیو ہوتی، تو ان کو نرخ کی نگرانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ اسی طرح عورت سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ ایک واقعہ تو بڑا ہی پر اثر ہے، اور اس واقعے نے اور اس مشورے نے ایک بہت بڑی آزمائش سے اہل ایمان کو بچا لیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مسلمانوں نے صلح کر لی، لیکن یہ صلح مسلمانوں کے لیے ایک ناگہانی تھی، مسلمان اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لہذا غم کی ایک کیفیت مسلمانوں پر طاری تھی۔ مسلمان چونکہ عمرے کی نیت سے آئے تھے، احرام سے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد حکم دیا کہ مسلمان احرام کھول لیں، سر منڈوا لیں، قربانی کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر کوئی بھی نہیں اٹھا، سارے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی کہ تمہارے لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو حضرت ام المؤمنین نے فرمایا یا رسول اللہ، ان کی مثال مردوں کی سی ہے، یہ غم سے مرے پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا ارادہ آپ کی نافرمانی کا نہیں ہے، یہ آپ کے غم سے مرے پڑے ہیں، آپ اس صلح کے غم سے مرے پڑے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے جائیں بیت اور آپ خود بال منڈوا لیں اور قربانی کے جانور ذبح کر لیں، احرام کھول دیں، یہ ایسا ہی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ نے بال منڈوا لیے، جانور ذبح کیا اور احرام کھول دیا، اور آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ تو ایک مشورے نے امت کو ایک نافرمانی سے بچا لیا اور ایک آزمائش سے بچا لیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاتون بعض اوقات ایک اچھا مشورہ دے سکتی ہے۔
اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہم فقہ حنفی کے اتباع کرتے ہیں پاکستان سب کانٹیننٹ میں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان اور ترکی وغیرہ۔ تو امام ابو حنیفہ کے مطابق عورت قاضی بن سکتی ہے سوائے قصاص کے معاملات کے، اس کو جج مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ عورت کو ہر معاملے میں جج مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور ابن الحزم نے 20 ایسی صحابیات کی فہرست نقل کی ہے جو دور صحابہ میں فتویٰ دیا کرتی تھی، اور صحابہ کرام ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ عورت فتویٰ دے سکتی ہے۔ اب غور کیا جائے تو ان تمام کاموں کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے کوئی فتویٰ تو نہیں دے سکتا، بغیر علم کے کوئی قاضی اور جج تو نہیں بن سکتا، بغیر علم کے وہ شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا۔ جب کسی کو حلال اور حرام کا علم نہیں ہوگا تو کیسے حلال کو اختیار کرے گا اور حرام سے بچے گا؟ فرائض اور واجبات کا علم نہیں ہوگا تو کیسے فرائض اختیار کرے گا اور واجبات کو اختیار کرے گا، اور منکرات سے کیسے بچے گا؟ لہذا یہ تو ہوئی دینی علم کی ضرورت، یعنی علم کی دینی ضرورت، دینی جہت سے علم کی ضرورت یہ لازمی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اور محدثین نے اسے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان پر، اور اس میں داخل ہے مرد بھی اور عورت بھی، یعنی علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس کے بغیر دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن علم کا ایک معاشرتی پہلو بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مرد اگر جاہل رہ جائے تو وہ اکیلا جاہل رہے گا، لیکن اگر ایک عورت جاہل رہ جائے تو اگلی پوری نسل جاہل ہو جائے گی۔ اس لیے اس نقطۂ نظر سے مرد سے زیادہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور اگر آپ عورت کو علم، اس کی پابندی لگا دیں عورت کے علم پر، تو آپ آئندہ عورتوں کی نسل کو، پوری کی پوری نسل کے لیے دروازہ بند کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت نے عورت سے علم حاصل کرنا۔ پھر ایک اور معاملہ اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو ہے، اور وہ ہے صحت۔ ایک خاتون بیمار ہو جائے، اس کا علاج کون کرے گا؟ ظاہر ہے اس کا علاج ایک خاتون طبیب کو کرنا چاہیے، اور خواتین اگر بیمار ہو جائے اور خاتون طبیب میسر نہ ہو تو بامر مجبوری آپ مرد کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ خاتون طبیب ہونی چاہیے۔ اور خاتون کیسے طبیب بنے گی اگر آپ اس کو تعلیم کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں گے؟ لہٰذا یہ دینی ضرورت بھی ہے اور یہ سماجی ضرورت بھی ہے کہ خاتون کو علم حاصل کرنے دیا جائے۔ البتہ اسلام مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دیتا۔ لڑکے اور لڑکی کو اکٹھے ایک جگہ پر تعلیم کو اسلام اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ آزاد اختلاط، واضح الفاظ میں اگر کہوں تو حرام ہے۔ لہذا خاتون کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، یہ اسلام کا ایک واضح اصول ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ سیکنڈری اسکول سے لے کر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، پرائمری لیول تک، لیکن اس سے اوپر بچیوں کے لیے الگ اسکول، بچیوں کے لیے الگ کالج، بچیوں کے لیے الگ یونیورسٹیز، الگ میڈیکل کالجز، یہ اسلامی معاشرے کا ایک واضح اصول ہے، اور اس پر پوری توجہ دینی چاہیے، اس کے لیے پوری پلاننگ کرنی چاہیے، اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور اس پر کسی کو اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر خواتین کے الگ تعلیمی ادارے ہوں، الگ یونیورسٹیز ہوں، الگ کالجز ہوں، ان میں خواتین ہی پڑھنے والی ہوں، خواتین ہی پڑھانے والی ہوں، تو یہ ایک بہترین اور آئیڈیل صورتحال ہے۔ لیکن اگر وسائل کم ہوں اور فوری طور پر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ایسا مواقع اور ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے، لباس کے حوالے سے، یونیفارم کے حوالے سے، اور ایسی اقدامات کرنے چاہیے کہ کم سے کم انٹریکشن کے ساتھ ایک ہی کلاس روم میں بھی آگے اور پیچھے بٹھا کر اور
کچھ عارضی انتظامات بھی کیے جا سکتے ہیں تاکہ فوری طور پر خواتین کو تعلیم سے نہ روکا جائے. یعنی مخلوط تعلیم جائز نہیں، لیکن اگر فوری طور پر ممکن نہ ہو تو اس بہانے سے خاتون کو تعلیم سے روکنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس پر جو دلیل دی جاتی ہے اصل میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی تھی اور اس میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے. وہ حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، یعنی النساء، کہ عورتوں کو نہ تو بالا خانوں پر رہنے دو اور نہ انہیں لکھنا پڑھنا سکھاؤ. اول تو یہ بات ہے کہ یہ حدیث کی معروف کسی کتاب میں نہیں آئی، صحاح ستہ کی حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے، وضع کردہ قرار دیا ہے. مثلا امام ذہبی مشہور محدث ہیں، وہ ابن حجر، ابن جوسی اور ناصر الدین البانی، ان سب نے اس کو جھوٹا اور موضوع حدیث قرار دیا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن ابراہیم الشامی، اس کے بارے میں ہے کان یضع الحدیث، یہ حدیثیں جھوٹی گھڑا کرتا تھا اپنے آپ سے، اس کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے، منکر قرار دیا گیا ہے. اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ جتنی بھی تعلیم کی اہمیت بیان کر دیں، تعلیم ایک مباح امر ہے، ایک جائز کام ہے، اور امیر کا جو حکم ہے اس کی اطاعت واجب ہے. لہذا امیر اگر کسی مباح سے منع کر دے تو پھر ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ بھی دراصل اسلام کے اس نظام کو نہ سمجھنے کی ایک وجہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نکاح میں مہر کی رقم بہت زیادہ دینی شروع کر دی، لہذا اب کے بعد اگر کوئی 40 اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر مقرر کرے گا تو میں زیادہ مال بیت المال میں جمع کر دوں گا. یہ کہنا تھا کہ خطبے کے دوران عورتوں کی صف سے ایک دراز قد خاتون کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ ایسا نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا اللہ نے مجھے حق دیا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 40 پڑھی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم انہیں سونے یا چاندی کا ڈھیر دے دو تب بھی تم اس سے واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے سونے اور چاندی کا ڈھیر لینے کی اجازت دی ہے، آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت نے سچ کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی، اپنا فیصلہ واپس لے لیا. لہذا جب بات آئے گی قرآن کی، جب بات آئے گی سنت کی، جب بات آئے گی دین کی، جب بات آئے گی شریعت کی، تو پھر شریعت تو اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول نے جائز قرار دے دی ہیں اس کے بعد پھر کوئی اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا. اللہ رب العالمین نے یہ جو حلت اور حرمت ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے. اب اس شریعت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ، دین پر اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرے دیے ہیں ان پر ناجائز پابندیاں نہیں لگانی چاہیے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.